خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں، اور جیسے کہ ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم آج جشن منائیں گے، ہم جشن منا رہے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر، اور ہمارے لائیو نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں۔ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور منقبت قصیدہ جو آپ کا من کرے شہزادی کے حضور ان کے دربار میں آپ جو ہے وہ عرض کر سکتے ہیں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے والد گرامی مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور جب بھی کوئی مولود پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے نام رکھنے کی نوبت آتی ہے، تو اسی طرح یہ مرحلہ جب پیش آیا تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام سے نومولود بچی کا نام رکھنے کی استدعا کی، تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں لے سکتا، تو بیٹی کا نام رسول پاک تجویز فرمائیں گے۔ جب رسول پاک تشریف لائے اور ان کی خدمت میں بچی کو دیا گیا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب پر سبقت نہیں کروں گا، تو اس وقت جبریل امین نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا سلام اس کے حبیب کی خدمت میں عرض کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نومولود بچی کا نام زینب رکھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آئندہ آنے والے مصائب جو اس بی بی سے مربوط تھے بیان کیے، جسے سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی میری اس بیٹی کی مصیبتوں پر گریہ کرے گا اس کا اجر اس شخص کی مانند ہوگا جو اس کے بھائیوں حسن اور حسین پر گریہ کرے گا۔ کلمہ زینب دو لفظوں سے مرکب ہے، زین اور اب۔ اس کا مطلب ہے باپ کی زینت، تو حضرت زینب کبریٰ اس باپ کی زینت ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عرفک یا علی حق معرفتک الا اللہ وانا، اے علی تیری معرفت کما حق کو حقوق کوئی نہیں رکھتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ایسے باپ کی زینت ہیں کہ جن کی معرفت کما حق ہو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے بہت سے القابات ہیں، جس میں ثانی زہرا، صدیقہ صغریٰ، عقیلہ بنی قریش، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عقیلۃ النساء، شریکۃ الحسین، عقیلۃ الطالبین، الفاضلہ، الکاملہ، المعصومۃ الصغریٰ، عقیلۃ النبوہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر ایک ایک لقب پر گفتگو کی جائے تو بات پرانی ہو جائے گی۔ دو لقب ثانی زہرا اور صدیقہ صغریٰ، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی کی کیا عظمت ہے کہ ثانی زہرا کہا گیا ہے کہ جس خصوصیات اور خوبیوں کی حامل سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھی، اسی طرح اس کی بیٹی ان خصوصیات کی حامل ہے۔ یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے متعلق لکھا گیا کہ ہی فی فضائلہا و فواضلہا و جلالہا و علمہا و عصمتہا و عفتہا و نورہا و ضیاءہا و شرفہا و بہائہا تالیت امہا صلوات اللہ علیہما۔ کہا گیا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ فضیلتوں میں اور جلال میں، علم میں، عصمت میں، طہارت میں اور نور میں اور ذاتی خوبیوں میں بالکل اپنی والدہ گرامی کی ہی
اے شبی تھی، سبحان اس اللہ، لیے ان کا لقب ثانی زہرا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب ایک چیز سکرا کہا گیا ہے۔ جی فرمائیے۔ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے پروگرام اپنا جب آپ نے بات شروع کی تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ کربلا دو باب است، ایک جناب سید الشہداء نے رقم کیا اور ایک شہزادی نے۔ تو میں چاہ رہا ہوں ہمارے ناظرین میں بہت سارے لوگ مختلف جو ہے وہ مکاتب فکر سے بھی ہوتے ہیں، نان مسلمز بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا اور آپ ایک اس پہلو پہ ذرا اور روشنی ڈالیں کہ ایسی کیا شہزادی کی ایسی کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے آج تک یزیدیت بے چین ہے اور ان کے حرم پہ حملہ کر رہی ہے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو پڑھا گیا ہے، حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یعنی یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو بچانے کی کہانی ہے، ظاہر ہے کہ یہ عشق الہی اور محبت خداوندی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک یہ خدا کی ذات سے محبت اور اس سے عشق ہے جس کی وجہ سے انسان اپنا ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وطن، من، دھن، اولاد، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کی تیار ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ عشق کی جو حدیث ہے اس کے دو باب ہیں، سبحان اللہ، اور ایک باب کو تو امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے اور دوسرا باب جو ہے اس کی تکمیل سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کی ہے۔ بے شک کربلا تک، اور کربلا میں جو شہادتیں ہوئیں وہ امام حسین علیہ السلام خود شہید ہوئے اور ان کے ساتھ 72 افراد شہید ہوئے، لیکن اس کے بعد جو اسیری کی منزلیں ہیں، جو کوفہ اور شام کے دربار ہیں اور جو بازار ہیں، وہاں پر جو خطبے دیے گئے اور شہیدوں کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا گیا، اور اس اذیت اور کرب اور جتنی تکالیفیں ہو سکتی ہیں وہ صحیح، لیکن بی بی سلام اللہ علیہا کے خطبوں نے یزیدیت کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ سبحان وہ اللہ، ابن زیاد کا دربار ہو یا یزیدی دربار ہو، اس میں بی بی سلام اللہ علیہا نے اس انداز سے خطبے دیے کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مولا علی تو نہیں تھے، لیکن ان کے لہجے میں بھی یہ تھے کہ کیا ہوا، مولا علی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، علی علیہ السلام تو نہیں دوبارہ دنیا میں آئے، لیکن ان کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا ہیں جو خطبہ ارشاد فرما رہی ہے۔ تو لہٰذا اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام اور کربلا کی یاد اس طرح سے برقرار نہ ہو سکتی۔ تو لہٰذا شہیدوں کے خون کی وارث ہیں بی بی، اور عزاداری سید الشہداء کو قائم کرنے والی ہے بی بی۔ یہ وہ بی بی ہے کہ اس عصمت و طہارت کی چشم چراغ ہیں اس خاندان کی، جو ان کے نانا جان خاتم النبیین ہیں، سید البشر ہیں اور امام الانبیاء ہیں، ان کے بابا جان سید الاوصیاء ہیں، اور ان کے بھائی حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو رسول پاک کی حدیث کے مطابق کائنات کی 4 خواتین میں سے جو افضل ترین خواتین ہیں ان میں ایک تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا بی بی زینب کی والدہ ماجدہ ہیں، اور دوسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو آپ کی نانی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے خاندان میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں کہ جس میں ہر کوئی سید و سردار ہے، اپنے اپنے شعبے کا سربراہ ہے، نبی ہے تو وہ سید الانبیاء، اور بابا ہیں تو وہ سید الاوصیاء، اور والدہ ہیں تو وہ سیدۃ النساء العالمین، اور بھائی ہیں حسن اور حسین وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایسے ماحول میں ان سب کے لیے باعث زینت بن گئی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بے شک بے شک پاک کی زینت بن گئی، اس لیے کہ بی بی نے وہ اپنا کردار و عمل پیش کیا، اپنے علم و اخلاق سے، اپنے صبر و شجاعت سے، اپنے عزم و حوصلے سے، اپنی دنائی اور حکمت سے نہ صرف اپنی اعلیٰ و عرفہ شخصیت کا لوہا منوایا بلکہ فضیلتوں کی اور بلندیوں تک جا پہنچی کہ ان تمام ہستیوں کے لیے وہ باعث زینت بن گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے فضائل میں، کمالات میں، بزرگی میں
وہ بالکل اپنی والدہ گرامی کی تصویر تھی، اسی لیے انہیں ثانی زہرا کہا جاتا ہے. اور امام حسین کے ساتھ انہوں نے پوری طرح جہاد کربلا اور اس کے بعد میں آنے والے واقعات میں اپنا رول ادا کیا، اس لیے ان کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے. شہزادی نے بلا شبہ اپنے بچے تک دے دیے، سب پورا گھر دے دیا اپنے بچے، اپنا پورا گھر دے دیا شہزادی نے اسلام کی راہ میں. جی بے شک. اور ان کے 2 بیٹے اور محمد جو ہیں وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور جناب زین میں کبرا کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے لیے امام زین العابدین نے فرمایا کہ انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ. اے پھوپھی جان الحمدللہ آپ بنا کسی استاد کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سمجھانے والے کے سمجھدار. تو عزیزان گرامی، یہ وہ منزل ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے کہا ہے قرآن مجید نے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ہم نے انہیں یعنی خضر علیہ السلام کو اپنی جانب سے علم عطا کیا. تو بی بی سلام اللہ علیہ کے متعلق امام زین العابدین فرما رہے ہیں الحمدللہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ بغیر پڑھانے والے کے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دیا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو علم ملا. اور یہ کوئی معمولی منزل نہیں ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ ایک تو درس پڑھنے سے آتا ہے یا ریاضت اور تزکیہ اور نفس سے آتا ہے. تو حدیث نبوی میں ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما فجر اللہ ینابیہ الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. جو شخص اللہ کے لیے 40 دن تک اپنے کاموں کو انجام دے تو اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے قلب سے زبان پر جاری کر دیتا ہے. اور فرمایا ایک اور حدیث میں العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے اور خداوند عالم جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے. تو یہ بی بی اس منزل پر تھی کہ اللہ کی طرف سے ان کو علم عطا ہوا. اور بی بی سلام اللہ علیہ کی عبادت کا کیا کہنا کہ آپ نے کبھی بھی نماز شب بھی ترک نہیں کی، قضا نہیں ہوئی. ہم تو ایسے ہیں گناہگار کہ جن کی 5 نمازیں بھی صحیح طرح پوری نہیں ہو رہی اور تھوڑی سی کوئی مسئلہ ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے یا اپنے کو کچھ ہو جائے تو نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن 72 کی صدمہ اٹھائے ہوئے شام غریبہ جبکہ پورا خاندان جو ہے وہ قتل ہو گیا اور اپنے 2 بیٹے وہ بھی شہید ہو گئے، حسین جیسا بھائی شہید ہو گیا، عباس علمدار جیسا محافظ شہید ہو گیا. ان سب کے باوجود خیمے جلے اور سیدانیوں کی چادریں اتار لی گئیں اور زیور اتار لے گئے اور بیبیوں کے پشتوں پر تعزیانے لگے. ایسے ماحول میں شام غریبہ جب تمام بیویوں اور بچوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہے بی بی سلام اللہ علیہ، تو ایسے ماحول میں بھی جب رات ہوئی آدھی رات تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور نماز شب پڑھنے کے لیے بی بی آمادہ ہو گئی. یعنی امام فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ہیں کہ جن کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میری بہنا مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. یہ کتنی عظمت ہے کہ معصوم امام اور وہ جو سید الشہداء ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں میری بہن اپنی نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. تو کس عظمت کی بی بی ہے اور اس کی عبادت کی کیا انتہا ہے. اور اس کی نماز شب میں سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد رکھنا. لہذا آپ جب عبادت کرتی ہیں تو اس منزل پر ہوتی ہیں. آپ نے کوفہ، شام، کربلا سب جگہ پر کہیں بھی ایسے کٹھن ماحول میں بھی آپ نے کبھی نماز شب جو ہے وہ بھی ترک نہیں کی. تو ایک دفعہ امام زین العابدین نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو کہا کہ میرے بیٹے جو حاکم کی طرف سے غذا ملتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے، میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں تو مجھے بہت کم غذا میرے حصے میں آتی ہے تو مجھے کمزوری ہو گئی ہے، اب میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی.
تو یہ رہے وہ بیوی جو اپنی معرفت میں، اپنے علم میں، اپنی عبادت میں، اسلام کی راہ میں قربانی دینے کے لیے وہ مقام پر ہے جو پیغمبر پاک کی زینت ہے. اور یہ وہ بیوی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اسیروں کو لایا گیا تو ظالم نے کہا کہ یہ بیوی کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ زینب بنت علی ہے. تو اس وقت اس ظالم نے زخم زبان لگانے کی کوشش کی، کہنے لگا خدا کا شکر کہ اللہ نے تیرے بھائی کو رسوا کیا، اور وہ خلافت کا اپنے سر میں یہ چیز رکھتا تھا کہ وہ خلیفہ بنے، اور اللہ نے اس کو قتل کیا. تو اس وقت بی بی اسلام اللہ علیہ کے سامنے جب اس نے کہا کہ دیکھا اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو بی بی نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطہرنا من الرجس تطہیرا وانما یفتضح فاسق ویکذب الفاجر وهو غیرنا. آپ نے فرمایا حمد اللہ کی جس نے اپنے نبی کی وجہ سے ہمیں عزت و احترام سے نوازا اور ہمیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھا. بے شک فاسق رسوا ہوتا ہے اور فاجر جھوٹا ہوتا ہے، اور وہ ہم نہیں، ہمارے غیر ہیں. ابن زیاد جب یہ سنا تو بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا کیفا رأیت صنع اللہ بأخیک واہل بیتک، نعوذ باللہ. کہنے لگا اللہ نے جو تمہارے بھائی اور خاندان کے ساتھ کیا ہے اس پر کیا کہتی ہو. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے جواب میں وہ جملہ ارشاد فرمایا جو کہ بی بی ہی کو زیبا ہے کہ وہ کہے. آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کی قسم جو کچھ دیکھا ہے جمیل ہی جمیل ہے، حسن ہی حسن ہے، خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے. انہی ہستیوں کو ہی زیبا ہے کہ ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر کے بھی یہ کہتے ہیں پروردگار ہم تیرے قضاء و قدر پر راضی ہیں، ہم نے جو کچھ دیکھا حسن ہی حسن ہے، جمیل ہی جمیل ہے. سبحان اللہ. تو یعنی مولانا صاحب بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تمام اسلام کا جو مارکہ حق و باطل کا مارکہ تھا کربلا میں، اس کو پورا پروٹیکٹ شہزادی نے کیا، اور اسی وجہ سے وہ دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے. اور یہ جو شام پہ حملہ ہے، جو شہزادی کے حرم پہ حملہ ہے، تو یہ اس کی ہی کڑی ہے، کیونکہ وہ جو ان کو اذیت پہنچی ہے یہ اس کا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں. جی ایسا ہے کہ جی کہیے، جی کہیے آپ آنے رہے ہیں. جی یہ وہی لوگ ہیں جو انہیں طلقاء کی اولاد ہیں کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تھا تو اس وقت بی بی نے کہا تھا امن العدل یا ابن الطلقاء، اے ہمارے نانا کے آزاد کردہ غلام کی اولاد، کیا تیرا یہ انصاف ہے کہ تمہاری خواتین تو پردے میں ہوں اور رسول کی بہو بیٹیوں کو اس طرح اسیر کر کے درباروں میں پھرایا جائے؟ تو یہ وہی طلقاء کی اولاد ہے کہ اس وقت یہ ایمان لائے جب فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، تو پوری زندگی تو رسول پاک کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہے، اسلام کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ اب تو تلواریں ہمارے سروں پر ہیں، اس وقت یہ لوگ مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے ایسا اسلام کو نقصان پہنچایا کہ خلافت کو ملوکیت میں بدلا، بادشاہت میں بدلا، اور پھر معاویہ ابن ابو سفیان یزید جیسے لعین کو اپنا بنا گیا، ولی عہد اور خلیفہ مقرر کر دیا گیا، اور اس ظالم کی اولاد ہی ہے یہ لوگ ابھی بھی جو اس وقت تھے تو ان ہستیوں کو قتل کرنے کے در پہ تھے، آج ہیں تو ان کے آثار ان کی قبروں کو مٹانے کے در پہ ہیں. کتنی مرتبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس پر حملہ ایک لوگ کر چکے ہیں. وہ تو آفرین ہے ان جوانوں پر جو کہ سید الشہداء کے غلام ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے غلام ہیں، وہ حزب اللہ لوگ جو کہ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. واہ واہ واہ. یہ کوشش کرتے رہیں
کہ ذکر حسین ہے کہ بڑھتا ہی جائے گا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے جو دنیا پر اجاگر ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور ہمارے پروگرام میں اور آپ نے زبردست جو ہے وہ شہزادی کی سیرت پہ روشنی ڈالی۔ ہم آپ کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ممنون ہیں، مشکور ہیں۔ اور ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے تو شہزادی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ایک منقبت سنیں گے پھر ان سے۔ ٹیک اے بریک۔